دیکھیں اللہ الحی ہے, زندہ ہے, آبجیکٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں, اللہ کے جذبات ہیں, یہ تو مخلوق کی صفات ہیں. جتنی بھی شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تکلیف دینا, لیاذ باللہ. نہیں, جو چونٹی کی دعا بھی سنتا ہے اور اسے ایک انسان جو ہے زندہ انسان مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ کچھ نہیں ہوگا. اس نے بولا چھوٹے سے بچے نے اللہم اکفنیہم بما شئت, پوری فوجیں نہیں مار سکی اس بچے کو کہ تو میرے لیے کافی ہو جا. اللہ رب کریم رب ذوالجلال, اللہ کی شان ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو اس پروسیس میں رکھنا اچھا لگتا ہے. سب سے بڑی پرابلمز میری لائف میں آئی نا اس رات جو میں ذکر کرتا ہوں نا کہ بھئی آج میرا قصہ تمام ہو گیا اور زندگی بھی ایسی گزری کہ دشمنیاں ہی رہی. آگے میں جا رہے ہیں تو توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کسی بھی اور مدد کا انکار کیا اور ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے. جو سخت امتحانات اللہ نے ایک ڈائی کے اندر رکھے ہیں, جو اس کو فلفل کرے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے جو اس کو دیا نا وہ انسان کو بھر دے گا. یہ تو آخرت میں اللہ بتائے گا کہ تمہیں لگ رہا تھا یہ صبر کر رہا ہے, یہ اپنے من کے اندر نا یہ کرودھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. ایک جس کی جو دنیا کی طرف محنت کر رہا ہے اللہ کے لیے, اور ایک جو دنیا کی طرف محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے. اس کے اندر بھی کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا اس کی بھی فائلز ہیں. جیسے 28 سال یا 22-25 سال یا جو کوئک ٹرپ منی ٹرینڈز آج کل آئے ہیں کہ بھئی یہ پیور آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے 27 سال سے پہلے پچھلے 15 سال ایسے غم میں گزرے ہوں جس کا عام انسان ازالہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو عطا کر دیا اس کے صبر کے اوپر. دیکھیں اللہ الحی ہے, زندہ ہے, آبجیکٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کی فیلنگز ہیں, اللہ کے جذبات ہیں, یہ تو مخلوق کی صفات ہیں. لیکن اللہ خوش ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, غصہ کرتا ہے. اللہ بندے کے قریب آتا ہے, دوڑ کے آتا ہے. اللہ نے 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ نے جنگ بدر کو کے شہداء کو دیکھا. اللہ کی صفات ہیں, اللہ کا جلال ہے. کچھ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ جلال میں لے آتی ہیں, بہت جلدی غصے میں لے آتی ہیں, بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی وہ چیز کو ایک ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہی تو سیکھنا ہے. اس لیے تو معرفت رب سب سے بڑا علم ہے بنسبت دنیا کے کسی اور معاملے سے. تو دونوں بندے اللہ کے لیے دونوں بندے محروم ہیں کسی چیز سے, دے آر ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ, اور دونوں صبر کر رہے ہیں. ایک کو مل گیا دوسرے کو نہیں مل. صحیح. تو آدمی کے دل میں شک ڈالے گا شیطان آ کے, دیکھ لے ناانصافی یو آر اے جوک ٹو یور گاڈ. جو ڈیمن ہوگا نا آ کے بولے گا اللہ کے لیے یہ صرف ایک مزاح ہے, ایک گیم لگا ہوا آگے سے. موسٹ آف دا ڈیمونک جتنی بھی شیطانی وسوسے نہیں ہوں گے کہ اللہ کو یہ پسند ہے لوگوں کو نعوذ باللہ تکلیف دینا, لیاذ باللہ. نہیں, بات یہ ہے کہ صبر کی مقدار پہ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے اتنے دن صبر کیا, میں نے اتنے سال صبر کیا, میں نے آپ کوالٹی پہ بھی دیکھیں. زیادہ تر لوگ صبر کی کوالٹی پہ بات نہیں کرتے, صبر کی کوانٹٹی پہ بات کریں کہ شیخ صاحب مجھے اتنے سالوں سے یہ چیز نہیں ملی, آپ دعا کریے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ جو چونٹی کی دعا بھی سنتا ہے, وہ تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کی چونٹی کی آواز سنی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے, چونٹیوں کے جذبات سمجھتا ہے, ذروں کو سنتا ہے, اور پھر اللہ اس کے اوپر اپنا ہمیں علم دیا اللہ نے کہ اللہ نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کو. صحیح. اور اسے ایک انسان جو ہے زندہ انسان مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پہ کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفید بالوں کے ساتھ مجھ سے کوئی مانگے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ ایسے لوٹا دوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصحاب الخدود دیکھ لیں آپ. اس نے بولا چھوٹے سے بچے نے اللہم اکفنیہم بما شئت, پوری فوجیں نہیں مار سکی اس بچے کو کہ تو میرے لیے کافی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, کیا جملہ بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جملے ہی ایسے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اب آگ بجھائی نہیں جائے گی, آگ کی فطرت بدلیں گے. کیونکہ ابراہیم نے بڑا پتھر رکھا ہے نا ابھی, اس نے اپنی صبر کی کوالٹی کے اندر ایسا سبسٹنس ڈالا ہے کہ اب ہمیں بھی کچھ دکھانا پڑے گا. تو اللہ نے کہا کونی بردم و سلام. یہاں میں تھوڑا سا ایک فطرت بدلتا ہے. ہاں بولو. آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور ایک طرف میں اس مطلب میں اعتراض تو نہیں کر رہا, لیکن میں نقطہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح ہے بہت طویل, مچھلی کے پیٹ میں کبھی ایک جملے پہ ہو گیا اور کبھی طویل عرصہ گزر گیا, کبھی ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل عرصہ گزر گئی اور کبھی ایک جملے پہ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ میں وہی میں انسٹنٹ اور ڈیلیڈ میں آ رہا ہوں بس اس کے اوپر.
نے بہت اچھی بات کی تم نے یہاں پہ کہ بھائی وہ تو انبیاء تھے. ایک کچھ اس سے بھی بڑا سوال ہے, بعض انبیاء کو سواد اعظم دیا اور نبی علیہ السلام ہے, اور بعض انبیاء ایسے گزرے انہیں ایک فالوور نہیں دیا. تو کیا نبیوں کو یہ غم اندر سے تنگ نہیں کرتا ہوگا کہ میں وہ ہوں جس کی قوم میں سے ایک نے بھی, یہ ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ میرے ساتھ میں تو کثرت کی اس لیے تو اللہ کے نبی چاہتے ہیں نا اولادیں بھی زیادہ ہوں اور میری امت بڑی ہوگی. تو جب یہ ایک نبی کے نہیں ہے, یہ رسول کے اندر سب کی صفات ہوں گی, ہے کہ ان کے اندر خواہش ہوگی کہ مجھے زیادہ فیس بک فالوورز نہیں, ایمان کے فالوورز ملیں. تو ان کے دل کے اندر جب ان کے دل میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہوگی تو اللہ نے ان کی نصیب میں یہ نہیں لکھا, کیا غم ہوگا. نوح علیہ السلام کا غم دیکھ لیں, اللہ میرا بیٹا ہے, اور بول بھی اچھا, اور انسانی تقاضے کے تحت آپ بول بھی ہے کیا یہ میرا بیٹا اور میرا اہل ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, انہ لیس من اہلک, یہ تمہاری اولادوں میں سے نہیں ہے, یہ غیر صالح ہے. تو انسانی تقاضے کے تحت تو اسی بات ہے جو تم نے کی ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ نہیں دیا اللہ نے, کسی کو لمبا رکھا. تو اس میں کیا اللہ کیا ہے, اللہ تعالی, اللہ رب کریم رب ذوالجلال, اللہ کی شان ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو اس پروسیس میں رکھنا اچھا لگتا ہے. اللہ کو کچھ لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ اس کو بس ابھی کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھ لیں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے نہیں کہا ہوگا. میں تو آج بتاؤں, میرے حق مجھے سب سے پاورفل, سب سے بڑی پرابلمز میری لائف میں آئی نا, اس رات جو میں ذکر کرتا ہوں نا کہ بھئی آج میرا قصہ تمام ہو گیا اور زندگی بھی ایسی گزری کہ دشمنیاں ہی رہی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین از مائی فائنل, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا فائنل آرڈر ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا. مجھے پتا ہے اس پر نہ نہیں ہو سکتی, اتنی پاور ہے اس وظیفے کی, اس دعا کی. لیکن ٹائم لیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو درود ملا, پوری امت قیامت تک درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گی. صفا مروہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملے. طواف کعبہ ملا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ذبح کرنے کی, قربانی کی آپ کو سنت ملی ابراہیم علیہ السلام. اتنے اللہ اتنا رکھتا ہے کسی کو کہ میں تیرا نام اس طرح زندہ رکھوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوالٹی دی ہوگی نا اپنے ٹائم پہ. قربانیاں ہی تھیں جو ہم سنتے ہیں. جوان بیٹا ذبح کر دیا, نو مولود بچے کے ساتھ بیوی کو بوادن غیر ذی زرع ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ نہیں تھا. آگ میں جا رہے ہیں تو توکل اور عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کسی بھی اور مدد کا انکار کیا اور ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے. چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ سارے بت تھے, ساری شخصیات کا جو شرک ہوتا تھا وہاں پہ سب کی گردنیں کاٹ کر انہوں نے بڑے کے ہاتھ میں تلوار رکھ دی. اتنی غیرت تھی آپ کی توحید کے اوپر. تو ایسے لمحات جس انسان نے قربانیوں کے گزارے ہوں تو اللہ نے دیا اس کو. تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یونس علیہ السلام کی تسبیحات کا اگر کاٹی ہے انہوں نے تو اس کی قوم کو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی قوم کو نہیں دی. اصول چینج کیا اللہ نے کائنات کا. ایک کیا تھا وہ کہ جب عذاب آتا ہے تو جب عذاب نکل جائے نا تو اجل مسمى ہوتا ہے. تو کیا وہ تسبیح ان کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو معاف کیا یا ایک نبی اپنی دعائیں کر رہا تھا؟ نبی اپنی دعائیں, نبی کی بھی دعائیں تھیں اور ان کی تو تھی تو یونس علیہ السلام کی قوم نا. تو تاریخ میں یونس علیہ السلام کی قوم کو وہ تحفہ ملا جو کسی قوم کو نہیں ملا کہ عذاب کا حکم اور مینڈیٹ جاری ہو چکا تھا. تو نکلا ہوا عذاب اللہ نے واپس لیا نا, تو یونس علیہ السلام کی قوم سے لیا. تو یہ بھی تو اسی نبی کی قوم کو تحفہ ملا نا کہ میں ان تسبیحات کے اوپر کیا کچھ نہیں ریورس کر دیتا. ان کی قوم کی توبہ اور استغفار کی تو حیثیت ہے کہ اجتماعی توبہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو صبر کی کوالٹی ہے نا, اس پر لوگ بالکل بھی ارسلان توجہ نہیں دیتے کہ اللہ کو کیا چیز وہ دروازے کھولنے کے لیے, انعامات کے لیے زیادہ کرتی ہے یا لمبا دینے کے اوپر آمادہ کرتی ہے. اس کے اندر آپ ہسٹری کی جتنی بڑی شخصیات اٹھائیں گے, ایک ایسا کوالٹیٹیو صبر ہے کہ وہ واقعی یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ بنے ہیں اور پوری ٹریجری ان کے پاس ہے اور سارے کے سارے بھائیوں کو جھکایا ہے اور وہ اتنا بڑا سجدہ جو, تو اس کے پیچھے کیا یوسف علیہ السلام کی ایک نان آرڈینری لائف ہے کیا؟ کارڈ چیک کریں آپ. بچپن میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سودا کروایا آپ کا جان کا. اس غم کو آپ سمجھ سکتے ہیں ارسلان بھائی؟ آپ کے بھائی آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, they threw me in front of the pack of wolves. جملہ ہے نا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ میرے ساتھ کریں گے. یہ میرے ساتھ اور پھر آگے بھی بولا کہ یہ اور اس کے وہ اس کا اور اس کا بھائی جو تھا نا, یہ سنوایا ہے نا. تو جو سخت امتحانات اللہ نے ایک ڈائی کے اندر رکھے ہیں, جو اس کو فلفل کرے گا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے جو اس کو دیا نا وہ انسان کو بھر دے گا, اس کی حیثیت سے بھی زیادہ تھا اور اس کے من کو بھر دے گا. تو
जितनी भी तारीख में आप देख लें, अल्लाह की अता में जितना भी एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट रहा है, बहुत बड़ी अता जो अल्लाह ने दी है, वो बहुत कमाल के सबर के ऊपर दी। ये सबर कर रहे हैं बैठ के, इसमें 4-5 नकाइस भी हैं जो असल में अल्लाह के यहाँ सबर नहीं है। इस्तेहकाक एक बड़ा मसला है कि बंदा सबर करते करते इस डोमेन में आ जाए कि मैं मुस्तहिक। इबलीस जब तक आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में रूह नहीं डाली थी सबर कर रहा था? चुप तो बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था वो। नहीं, वो खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहा था ना। लेकिन वो उसमें आता ना, वो मार के जाता था, और वो पॉइंट ये है कि अंदर गलाजत थी ना, वो तो थी उसमें। बाहर से तो लग रहा होगा ना अब इसकी पोजीशन किसी और को मिल रही है तो बड़ा साबिर है ये। सबर नहीं था वो निकला जब मुंह से गंद ना, तो पता चला इसके अंदर चल के आ रहा था। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर था। अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं थी। बहुत से लोग अरसलान, अगर क़यामत के दिन खुलेगा ना, मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा शरन यरा, ये तो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि तुम्हें लग रहा था ये सबर कर रहा है, ये अपने मन के अंदर ना ये क्रोध रख के बैठा हुआ था मेरे खिलाफ। सही। ये अपने आप को मुस्तहिक समझता था कि मैं डिजर्विंग हूं कि अल्लाह मुझे दे, मैं डिजर्विंग हूं कि मुझे माल दौलत पैसा मिले और शुक्र मैंने मिले। सबर किया है। क्योंकि मैं सबर मैं इसलिए चुप करके बैठ के कर रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये सबर नहीं है। ये सबर नहीं है कि उसको मिला तो उससे छिन के मेरे पास आके मैं सबर कर रहा हूं कि उससे छिन के मुझे मिल जाए। ये सबर है? ये तो ज़वालुन निमा अनिल मुनाम, ये सबर है? ये हसद है।